السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کو بھیجے گئے خط نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ خاص طور پر فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی ISI پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ عدالتی معاملات پر مداخلت کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے بعد جو سینئر جج ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 80 سے 90% اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ خط لکھ دیا ہے، اور اس خط کی کافی سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 5 ممبران ہیں، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے علاوہ جسٹس منصور الشاہ جو اگلے چیف جسٹس پاکستان ہیں، اس کے علاوہ ان کے بعد بننے والے چیف جسٹس منیب اختر، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی چیف جسٹس عامر فاروق جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، ان کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، ان کو یہ خط لکھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر تمام جو ججز ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ 25 مارچ کا یہ خط منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد تہلکہ مچ گئی ہے۔ ناظرین، اس خط کو لکھنے کا مقصد ججز کا کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ کچھ دن قبل یہاں پر سپریم کورٹ میں ہی سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ آیا، اور 2017 میں جو انہوں نے راولپنڈی بار میں تقریر کی تھی ISI اور اداروں کے حوالے سے کہ عدالتی معاملات پر مداخلت کی جاتی ہے، اس پر انہیں برطرف کیا گیا تھا، اور پھر انہیں دوبارہ ان کی جو برطرفی ہے وہ کالعدم قرار دی سپریم کورٹ نے کچھ دن قبل، اور انہیں مراعات اور پینشن کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ اس تمام فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ان 6 ججز نے خط لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ماضی کا پتہ ہے اس خط کے اندر کہ چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا گیا، اس کے علاوہ چیف جسٹس اس وقت کے عمر عطا بندیال کو خط لکھا گیا، اس کے علاوہ چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ اس وقت موجود ہیں، اس وقت سینئر پیونی جج سے ان کو خط لکھا گیا، ان سے ملاقاتیں کی گئی، تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا، لیکن تاحال کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس خط میں ججز کی جانب سے وہ واقعات اور وہ تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی جانب سے مداخلت کی گئی، اور کس طرح ایک جج کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے اور کس طرح سرویلنس کی گئی، ان تمام تر واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جانب سے جو خط سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججز کو لکھا گیا، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز کو تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ خط کی کاپی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو بھجوایا گیا ہے، اور خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ دیا، اور اس سے قبل ایسے ہی کچھ معاملات پر اچانک سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن نے بھی استعفیٰ دیا تھا، ان کی وجوہات بھی سامنے نہیں آئی، اور ہمارے کچھ ذرائع کے مطابق ان کے اوپر بھی یہی دباؤ تھا کہ وہ ان کچھ اداروں کے کچھ ایجنسیوں کے من پسند فیصلے سنائے اور ان کی فیور کرے، لیکن شاید انہوں نے یہ اس سے انکار کیا تو ان کے خلاف ریفرنسز اور اس طرح کے کچھ معاملات کا مبینہ طور پر جو ہے تیاریاں کی گئی تھی، تو اسی بنیاد پر ہی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو خط لکھا گیا ہے 6 ججز کی جانب سے، اس خط کی کاپی سپریم کورٹ کے جو تمام ججز ہیں ان کو بھی بھجوایا گیا ہے۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی، خط کا یہ متن ہے، جبکہ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی بارے میں مزید معلومات یا معاونت بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوشش پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی اس خط کے ساتھ شامل کیا۔ یہ 12 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے،
اور خط میں کچھ واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر ان لا کو اغوا کیا گیا، ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی لکھا گیا۔ خط میں کہا کہ ایسے عناصر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، یہ خط کا متن تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس خط میں اور بھی مزید انکشافات کیے گئے ہیں، وہ کیا انکشافات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس خط سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ججز کو بلیک میل کرنا، ججز پر اثر انداز ہو کر انجرڈ فیصلے کرنا کوئی پالیسی ہے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط دراصل ایک چارج شیٹ ہے۔ اس خط کے مطابق جو پہلا پیرا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ٹیڈیان کیس میں درخواست ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر شدید دباؤ ڈالا گیا، ایک جج ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال بھی پہنچ گئے۔ آئی ایس آئی کی مداخلت پر مئی 2023 میں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس یعنی اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطلع کیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن بھی موجود تھے، اور پھر بعد میں چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان سے بھی ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ ڈی جی سی کو ہدایت کر دی ہے کہ آئی ایس آئی کا کوئی آفیسر جج سے نہ ملے، لیکن دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مئی 2023 میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے برادر نسبتی کو 24 گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا، جبکہ اغوا کاروں کو آئی ایس آئی کا بتاتے رہے اور ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی۔ اس کے علاوہ برادر نسبتی کو اغوا کے دوران ٹارچر کرتے ہوئے کرنٹ بھی لگایا گیا اور ویڈیو ریکارڈ کرانے پر مجبور کیا گیا۔ بعد میں جج کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا اور میڈیا کمپین بھی چلوائی گئی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہیں اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد عامر کیانی، ان کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو معاملہ یہاں پر اٹھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج ایسٹ نے چیف جسٹس کو مطلع کیا کہ ڈسٹرکٹ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے گھر کریکر حملے کیے گئے۔ انسپیکشن جج کو بلا کر چیف جسٹس نے کنفرمیشن لی، اس کو ایس ڈی بنا دیا گیا اور اب وہ بالپور میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے خط میں آئی ایس آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا لکھا، لیکن کوئی ایکشن لیا نہیں گیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں یہ معاملہ لایا اور ان سے ملاقاتیں کی اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سرکاری رہائش گاہ منتقل ہوئے تو دیوار میں لگی ایک لائٹ سے خفیہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کیمرہ برآمد ہوا، جس میں سم کارڈ بھی تھا۔ ایک اور کیمرہ جج کے ماسٹر بیڈ روم سے برآمد ہوا جو ہمہ وقت ویڈیوز آڈیوز کی ٹرانسمیشن کر رہا تھا، اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ کہیں اور منتقل بھی ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا تھا، لیکن ان تمام تر معاملات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ خفیہ کیمرے کے ساتھ ایک USB برآمد ہوئی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی خفیہ ویڈیو موجود تھی۔ یہ معاملہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا کہ معلوم کیا جائے کہ ججز کی پرائیویسی میں مداخلت کون کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت اور ججز کی جاسوسی سمیت معاملات پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، جو تاحال بلایا نہیں گیا۔ یہ تمام تر جو معاملات تھے اس پر خط لکھا گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے ان تمام معاملات میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ایک اہم ترین اپرائٹ جج عطا ربانی صاحب کو بھی ڈسٹرکٹ کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر واپس لاہور ہائی کورٹ بھی جانا پڑا۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو ججز ہیں ان کے دستخط اس خط کے اوپر موجود ہیں، جبکہ جو دیگر ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے، اور یہاں پر جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا، جہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل کے ان 5 ممبران کو لکھا ہے، وہیں پر سپریم کورٹ کے جو دیگر سینئر ججز ہیں جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس نصرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر افغان اور رجسٹرار سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اس خط کی
کاپی بھجوائی گئی ہے، یعنی 12 صفحات پر مشتمل یہ خط ججز کی جانب سے بھجوایا گیا ہے۔ یقیناً اس خط کے بعد ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ان تمام معاملات پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز نے لکھا، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک تحفظات پر مبنی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط کے مندرجات نہایت ہوش ربا، پریشان کن اور تشویشناک ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری نوٹس اور کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے مراسلے نے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں کی غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں کے حوالے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے موقف کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزراء اور مرکزی رہنماؤں کے گھروں پر اسی طرح ہی جاسوسی کے آلات لگائے گئے، جس کی شکایات بھی خط میں درج کی گئی ہیں۔ گزشتہ 75 برس کے دوران بالعموم، جبکہ پچھلے 23 ماہ کے دوران ان ایجنسیوں اور اداروں کی غیر دستوری سرگرمیوں سے پاکستان آئین و قانونی بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کا مقتل بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اپنایا، وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط، جن میں انٹیلیجنس اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے، کابینہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اس اجلاس میں اپنی شرکت یقینی بنائیں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکے۔ تو ناظرین، یہ خط و کتابت ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ تھا، اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو الزامات لگائے تھے 2017 میں، ان الزامات کی تحقیقات ہوتی اور ان افراد کے خلاف ایکشن ہوتا تو شاید دوبارہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں جہاں پر شوکت عزیز صدیقی کو کی برطرفی معطل کی، وہیں پر اس حوالے سے تحقیقات اور اس پر جو ذمہ دار افسران تھے اس کے حوالے سے کوئی انکوائری، کوئی تحقیقات نہیں کی، تو یہ تمام تر تفصیلات بھی اس خط کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ 12 صفحات پر مشتمل خط کا حصہ تھا، جس کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اب جہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر عدلیہ کیا کچھ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ جس پر الزام لگایا گیا ISI اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے، کیونکہ ISI فوج کے انڈر ہے، تو فوج یعنی آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور ان کی جو اعلیٰ حکام ہیں، وہ اس ادارے کے افراد جو ایسے چیزوں میں ملوث ہیں، یا وہ خود سے کرتے ہیں یا ادارے کی پالیسی ہے، اس کو تھوڑا سا اوپن کرنا پڑے گا، کیونکہ اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ آرمی چیف اور کور کمانڈر جو ہے ان سے ہٹ کر کوئی نچلے لیول کے افسران اگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یقیناً فوج کو بھی اس معاملے پر سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ جو عدلیہ کے اندر اس طرح انٹرفیئر کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اور من پسند فیصلے دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح ججز نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مجھے بھی دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔